مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو سرعام پھانسی اس وقت بہت بڑا ایشو جو ہے، ایون بہت سے ایسے لبرلز جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ واقعات ہوئے ہیں کہ اب سرعام پھانسی کے علاوہ قانون میں تبدیلی کرنے کے علاوہ راستہ نہیں بچا۔ ایک تو اس پہ بتا دیں، آپ نے جو سوال کیا ساتھی نے اس کا جواب آپ نے کلیئرلی نہیں دیا کہ آپ سرعام پھانسی کے حق میں ہیں یا نہیں۔ دوسرا، سرعام پھانسی ایک واقعے کے لیے یا مستقل طور پر؟ اس طرح کے ریپ کے آپ ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں، وہ سارے پرسپیکٹو میں یہی بات ہو رہی ہے نا، دو رائے آ رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں؟ کیا سرعام ابھی میرے ذہن میں کچھ بات نہیں ہے۔ اچھا، ابھی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ سے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں آتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے اور اس نے زنا کیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ قرآن میں، اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے کہ آپ کسی کو پھانسی دینی ہے تو خاموش کسی کمرے میں پھانسی دیں، سزا دینی ہے تو خاموش کسی کمرے میں سزا دیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے جب سزا دینی ہے تو چوک پر سزا دیں، اور یہ قرآن نے کہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو تو وہاں مسلمانوں کا ایک بڑا جمع غفیر ہونا چاہیے۔ اور آگے قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ قرآنی آیات ہیں، سورۃ النور کبھی اٹھا کے پڑھیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس کا پہلا رکوع آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں۔ یہ جو قرآن نے اتنی سخت سزا اس کی رکھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے۔